دوستوں السلام علیکم۔ آج کی اس پوری جو ہماری کارروائی شروع کی جائے گی یوٹیوب کے لیے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آیا پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اور اب یہ باہر سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان کے جو IMF کے جو مذاکرات ہیں وہ کمپلیٹلی اس وقت تعطل کا شکار ہیں، لیکن اب یہ یقین دہانیاں اور یہ کی جا رہی ہیں۔ کل میں ایک پڑھ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا سے بھی ایک سیلز ٹیکس کا ایک بل جو ہے انہوں نے وہ کیا، منظور کرایا اپنے اسمبلی سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آخری بل ہے، اور اس کے بعد جو ہے IMF سے ہمارے معاہدہ جو اسٹاف سطح پر ہوگا، یعنی جو بہت ہی چھوٹے سطح پر ہمارے ہو رہا ہے معاہدہ، اس معاہدے سے جو ہے نا ہمیں باہر نکلنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس پوری صورتحال میں ایسی کون سی چیز ہے جو پاکستان کو IMF سے معاہدے پہ رکاوٹ بن رہی ہے؟ کیا یہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے ان کی شرائطیں پوری نہیں کر دیں؟ ایک سال سے جو ہماری نون لیگ کی حکومت ہے اور اس سے پہلے جو عمران خان کی حکومت تھی، ان تمام لوگوں نے تو ان کی شرائطیں پوری کی ہیں۔ تو پوچھنا یہ کہ آیا ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو اس وقت جو ہے IMF یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری شرائط پوری نہیں کی ہے؟ اب آپ خود بتا دیں کہ کیا ایک ایسا گھر جس میں روزانہ 24 گھنٹے لڑائی جھگڑے ہوتے رہے ہوں، کیا اس گھر میں اس سے کوئی تعلقات استوار کرنا چاہے گا؟ کیا اس گھر میں کوئی جانا چاہے گا؟ کیا اس گھر سے کسی کی بھی طرح کے ریلیشنز کو جو ہے بنانے کی کوشش کرے گا؟ بالکل نہیں۔ بالکل آج بھی پاکستان کی صورتحال کچھ اسی طرح سے ہے۔ پاکستان کی ایک دن جو ہے ایک قرارداد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ہوتی ہے جو عدلیہ کے خلاف ہوتی ہے، دوسرے دن عدلیہ جو ہے ایک دوسرا آرڈر دیتی ہے کہ یہ کام کرو، پھر یہ عدلیہ اپنا کام کرتی ہے، پھر تیسرے دن جو ہے دوبارہ جو ہے قومی اسمبلی ایک قرارداد منظور کرتی ہے کہ جی ہم اسٹیٹ بینک جو ہے یہ اختیار نہیں رکھتا کہ آپ کو پیسے دے۔ تو بھائی یہ اس طرح کی جو صورتحال اسٹیٹ کی سطح پر ہو رہا ہے، یہ اسٹیٹ کی سطح پر یہ ساری صورتحال جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور یہ کوئی نچلی سطح پہ نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کل جو ہے آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے یہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ طاقت کا جو محور ہے وہ صرف اور صرف عوام ہے، اور عوام کے جو نمائندے ہیں میں ان کی بات سنوں گا۔ اب ان سے جو ہے دونوں پارٹیاں جو ہیں مسلم لیگ کی یہ جو اقتدار میں موجود ہیں 12 پارٹیوں اور 14 پارٹیوں کا جو اتحاد ہے، ان کی اس بات سے یہ مطلب لے رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم موجودہ حکومت جو ہے اس کے ساتھ ہیں، اور ہم جو ہے یہ 12-14 لوگوں کا جو اتحاد ہے پارٹیوں کا، ہم اس کو طاقت کا سرچشمہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ عمران خان اور دیگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ وہ الیکشن میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتے۔ اب یہ اپنی ایک پوری، اب میں بتاؤں کہ 10 اپریل 2022 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ وہ ان پر الزام لگا رہے ہیں، وہ ان پر الزام لگا رہے ہیں، اس نے پوری معیشت کا پٹھا بٹھا دیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو چینی ہے مارکیٹ میں 140-150 روپے میں بک رہی ہے، اور کہیں 120 بھی ہے، لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ پاکستان کی جو بقا ہے اور سلامتی ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میرے منہ میں خاک اور آپ کے منہ میں بھی خاک، کہ اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو، لیکن یہ سارے کام جو ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچایا جائے۔ ہمارے حکمران کبھی کہتے ہیں کہ وہ سعودی کنگز کے پاس جا رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب وہ وہاں سے یہاں آئے، سعودی عرب آئے تو کہا کہ جی وہ شاہی خاندان کے مہمان ہوں گے، لیکن جو سوشل میڈیا پہ جو ان کی ایئرپورٹ کی تصاویر آئی ہیں، جو ان کے رہائش کی تصویریں اس وقت جاری کی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری یہ بتاتی ہیں کہ یہ جھوٹ کا پرندہ تھا نواز شریف اینڈ کمپنی، جنہوں نے نواز شریف نے اور مریم نواز نے بے تحاشا قسم کے جھوٹ بول کر کے عوام کو جو ہے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ وہ عام سطح پر، اور ایسے ہی ہوتا ہے، عام ہوٹل میں رہ رہے ہیں، اور اس میں نہ وہاں کو ان کی سیکورٹی ہے، وہ آپ سوشل میڈیا پہ جو ان کی وائرل ہو رہی ہیں ویڈیوز، اس میں آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کی چیزیں ہماری جو ایکسرسائز ہے وہ خدا نہ خواستہ ہماری ملک کی بقا، ہماری ملک کی سلامتی اور ہمارے عوام کی جو خوشحالی ہے اس پہ ضرب کاری ہے۔ اس کو روکنا پڑے گا،
اور اس کو روکنے کے لیے جو ہے نا آپ کا امریکہ ساتھ دے گا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ان دنوں یہ بات بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ اس کے لیے حکیم سعید صاحب نے یہ کہا، اس کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ کہا۔ ضرور کہا ہوگا، پھر یہ بھی تو بتا دیں، وہ لوگ یہ بھی تو بتائیں کہ آخر ان کو پھر وزیر اعظم کیسے بنا دیا گیا؟ وہاں اگر وہ اتنے بڑے مجرم تھے، وہ اتنے سیتا وائٹ اسکینڈل میں ملوث تھے، یہ جو آپ نے جو آئین کی دستور کی 50ویں سالگرہ منائی، اور 50ویں سالگرہ منا کر کے یہ بات کہنے اب حکمرانی کہہ رہے ہیں کہ جس اس آئین میں ہماری یہ قربانی تھی، اس آئین میں ہماری وہ قربانی تھی۔ ارے بھائی تمہاری کیا قربانی تھی؟ ہاں، ارے جو جن لوگوں نے آئین دستور بنایا ان لوگ سب کو تو آپ لوگوں نے ایک ایک کر کے مار دیا ہے۔ اب کہاں آپ کی قربانی بچی ہے؟ اور پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے جو موجودہ قیادت ہے وہ ساری کی ساری وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف یہاں مال بنائے جا رہے ہیں، یا یہاں پہ اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے عالمی ساہوکاروں۔ اب ایک اور بات بھی بتاؤں کہ حسین حقانی پہ، جو ہمارے حسین حقانی امریکہ میں سابق سفیر تھے، ان پر ایک چارج لگایا گیا تھا میمو گیٹ کا، اور اس کے بعد ان کی جو ہے نا ان کو جو ہے یہ وہ ایک غداری کا ایک خط تھا جو آصف علی زرداری نے ان کو دیا تھا، اور انہوں نے جا کر کے امریکی حکام کو وہ پہنچایا۔ پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو غداری کا جو آپ نے ان پر چارج لگایا تھا، آج اس غدار کو جو ہے وہ جیو ٹی وی سے جو ہے جیو ٹی وی سے اس کو اپنے رائے کا اظہار کرنے کی دی جا رہی اجازت، تو یہ بتایا جائے کہ الطاف حسین نے کیا کیا کہہ دیا آپ کو۔ الطاف حسین نے تو کوئی غداری نہیں کی تھی نا، انہوں نے صرف پاکستان کے بارے میں بات کی تھی، تو آپ ان کے لیے جو یہ نرم گوشہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ پوچھنا یہ کہ آخر یہ سلسلہ جن کو آپ کبھی اچھا، کبھی برا، کبھی نیک اور کبھی بدبخت کہنا شروع کر دیتے ہو، یہ سلسلہ اب بند کرنا پڑے گا، ورنہ پاکستان کے سلامتی کو خطرناک صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ کسی کی بھی یہ ضرورت نہیں کہ پاکستان کے بارے میں ایسا کہے، لیکن آپ لوگوں نے اس وقت پوری دنیا کو پریشان کر کے، پوری دنیا آپ کی معاملات کو سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ ایک جج یہ کہہ رہا ہے، کبھی عمران یہ کہہ رہے ہیں، کبھی نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں، کبھی شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں، آصف زرداری یہ کہہ رہے ہیں۔ ارے میں کل آصف زرداری صاحب نے ایک جیو ٹی وی کو حامد میر کے ساتھ ایک انٹرویو کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ باجوہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں یہاں 5 منٹ میں چاہوں ماشاء اللہ لگا سکتا ہوں، تو میں نے کہا تھا بسم اللہ۔ یہ بات آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتائی عوام کو آ کر کے، جب آپ سے کہا تھا کہ باجوہ ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت آپ چاہ رہے تھے کہ باجوہ آپ سے راضی رہیں اور آپ باجوہ سے راضی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، میرے یوٹیوب چینل ہے یہ، اور اس کو آپ یقینی طور پہ جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچائیں تاکہ یہ آواز میری پہنچائی جا سکے۔ اللہ نگہبان۔